اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انسان کی غفلت اور لاپرواہی کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم اسے بار بار متوجہ کرتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ اسے اپنی آخرت کو سنوارنے کی اور آخرت کو بہتر بنانے کی تاکید کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کے آغاز میں بڑے خوبصورت انداز سے انسانیت کو یوں خطاب کیا گیا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ فرمایا لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، وہ دور نہیں ہے۔ اور لوگوں کی کیفیت کیا ہے؟ وهم فی غفلۃ معرضون، لوگ غفلت میں پڑے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہے، اور اعراض کیے ہوئے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، گویا انہیں اس بات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اور زندگی کا حساب بھی کوئی جنرلی نہیں ہونا ہے، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہونا ہے، تفصیل کے ساتھ ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل کو اس کی تفصیل کے ساتھ نوٹ بھی کر رہے ہیں، ریکارڈ کا حصہ بھی بن رہا ہے، اور اسے ایک بڑی ڈیٹا بیس کے اندر اللہ تعالیٰ جمع بھی کر رہے ہیں۔ اور انسان کے اعمال کو صرف گنا نہیں جائے گا، انسان کے اعمال کی صرف گنتی نہیں ہوگی بلکہ ان کا وزن ہوگا۔ قرآن کریم نے ہمیں یوں بتایا، والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا وزن یہ ایک حقیقت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے دور میں جب اتنی ترقی نہ تھی، قرآن کے نزول کا دور تھا، اس وقت یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان کی جو آواز ہے اس کا کیسے ریکارڈ رکھا جائے گا، انسان کی ساری زندگی کا حساب کیسے رکھا جائے گا۔ کوئی کتاب بھی بلا ایسی ہو سکتی ہے جو بولے، وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ۔ قرآن کریم نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے کہ انسان کو کل قیامت کے دن اس کی کتاب بول کے سب کچھ بتائے گی، زندگی میں کیا کیا، کیا کمایا، کیا چھوڑا، کیا حاصل کیا۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون۔ اب اس وقت تو نہیں تھا کہ پیڈ بھی بولیں گے، نوٹ بک بھی بولے گی، موبائل بھی بولیں گے۔ جو قرآن نے اس وقت کہا تھا، اس انداز سے انسان کی زندگی کا ڈیٹا اللہ تعالیٰ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، مرتب بھی کر رہے ہیں، اور صرف ڈیٹا نہیں، ریکارڈ نہیں۔ سورہ یاسین کے اندر قرآن کریم نے ہمیں ایک اور چیز کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس پر بڑی توجہ کے ساتھ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انا نحن نحیی الموتى، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا، جو آگے انہوں نے بیچ دیا وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ، یہ آثارہم کا لفظ قابل توجہ ہے۔ اثر کہتے ہیں قدموں کے نشانات کو۔ نیکی کا اثر کتنا ہوا، کہاں تک ہوا، فرمایا کہ اس کو بھی کل قیامت کے دن سامنے رکھا جائے گا۔ گناہ کا اثر کہاں تک گیا، کس تک گیا، اس کو بھی کل قیامت کے دن سامنے رکھا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے نیکی کی اور دوسرے کی نیکی کے ساتھ گنتی کے اندر اس کو برابر کر دیا۔ جیسے ہمارے ہاں ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے، ایجوکیٹڈ کا ووٹ بھی اتنا ہی جتنا ایک ان پڑھ کا۔ جس نے بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ دے دیا ہے اس کا بھی ووٹ ہے،
اور جس نے ضمیر کی آواز پہ دیا ہے اس کا بھی ووٹ ہے. قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. قیامت میں ایسا نہیں ہوگا. وَآثَارَهُمْ، اعمال کو ان کے اثرات کے ساتھ اللہ تعالیٰ تولیں گے. اور اثر کا فرق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک آدمی 1,00,000 روپے خرچ کرتا ہے، تو 1 روپیہ 1,00,000 روپے سے بسا اوقات اللہ کی نگاہ میں زیادہ ویلیو رکھتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 روپیہ 1,00,000 سے زیادہ ویلیو کیسے رکھتا ہے؟ فرمائیے، وضاحت کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 1,00,000 خرچ کیا ہے اس کے پاس تو کروڑوں ہیں. جس نے روپیہ دیا ہے اس کے پاس اس روپے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. یہ ہے وَآثَارَهُمْ، اعمال کے اثرات بھی ساتھ تولے جائیں گے، ان کا بھی وزن ہوگا. تو قرآن کریم ہمیں غفلت سے نکالنے کے لیے ان باتوں کی طرف متوجہ کر کہ ہم اپنے اعمال کو وزنی بنائیں. ہماری بات کا وزن ہو، ہمارے عمل کا وزن ہو، کھوکھلے اعمال نہ ہوں. اور کھوکھلے اعمال کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. گرد کی طرح، مٹی کی طرح اڑتے ہوئے اعمال اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے اس انداز سے ضائع کرتے ہیں. اور پھر غفلت سے نکالنے کے لیے قرآن کریم ہم سب کو قیامت کے منظر میں کھڑا کرتا ہے. آج 3D کا دور ہے، اس سے آگے 5D تک دنیا جا رہی ہے کہ انسان اس انداز سے امیجن کرے کہ گویا میں درمیان میں کھڑا ہوں. قرآن ہمیں اسی انداز سے مخاطب کرتا ہے کہ قیامت کے منظر کو قائم سمجھ کر اس میں کھڑے ہو کے یہ سارا کا سارا منظر پڑھو. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ یاد کرواتا ہے کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے. اور اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کاش کہ وہ منظر تم اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، امیجن کرو، تصور کرو کہ مجرم جہنم کے سامنے کھڑے کر دیے گئے ہیں. اب بس انہیں اس کے اندر پھینکنا ہے، ڈالنا ہے. وہ کیا کہیں گے؟ یا لیتنا نرد، کاش ایک چانس اور مل جائے، ایک موقع اور مل جائے، ایک مرتبہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے. ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. اب اپنے رب کی بات کو مانیں گے، اب اس کے احکامات کا انکار نہیں کریں گے، زندگی صحیح گزاریں گے، مومن بنیں گے، ایمان والے بنیں گے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ کلا، ایسا نہیں ہوگا. انہا کلمہ ہوا قائلہا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. یہ بس باتیں، زندگی بس ایک تھی، یہ ایک چانس تھا. اور سوچیں کہ کسی آدمی کو کھیل میں صرف ایک چانس ملے کہ اسی پر اس کا فیصلہ ہونا ہے تو وہ کتنی تیاری کرے گا اس کے کہ میرے پاس ایک چانس ہے. دنیا کی گیمز کے لیے لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں ایک میڈل لینے کے لیے، ساری زندگی کھپا دی کہ بس ایک میڈل مل جائے. اور ایک میڈل مل گیا تو اس میڈل سے کوئی کچن تو نہیں چلتا، اس میڈل سے زندگی تو نہیں چلتی. لیکن آخرت کے اندر جو کچھ ہے اس کے لیے انسان نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ زندگی مجھے ایک ہی مرتبہ ملی، دوبارہ نہیں ملے گی. تو اس وقت انسان کہے گا کاش کہ مجھے ایک چانس اور ملے، ایک موقع اور ملے. تو اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا. اور دنیا کی جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بیان کیا. سورہ زخرف میں قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، اس کو اگنور کر دیتا ہے، اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، تو پھر اس آدمی پر شیطان کا کنٹرول ہو جاتا ہے.
شیطان کے کنٹرول سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا. ذکر کرو، شیطان کے تسلط سے، اس کے کنٹرول سے بچ جاؤ. ذکر سے غافل ہو گئے تو تمہارا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں. اور کیسا کنٹرول ہوگا کہ شیطان پھر انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، بس اس کا ساتھی بن جاتا ہے. نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین. قرین اس ساتھی کو کہتے ہیں جو ہر وقت ساتھ ساتھ ہو، سائے کی طرح چمٹا رہے. اب جب انسان موت کے منہ میں چلا گیا، آخرت میں اللہ کے سامنے آ گیا، اب جب وہ شیطان بھی ساتھ ہوگا، اس کو بھی دیکھے گا، اپنے نام اعمال کو بھی دیکھے گا، تو وہ اس وقت کیا کہے گا؟ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین. کہے گا کاش کہ میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کے جتنا فاصلہ ہوتا. اس وقت انسان کا یہ ہائے کرنا، یہ کاش کہنا، یہ حسرت کسی کام کا نہیں ہو. فبئس القرین. قرآن کہتا ہے وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. اب تمہارے اس افسوس کرنے کا، حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا کا افسوس انسان کے عمل کو بدل سکتا ہے، قیامت کا افسوس اس کے عمل کو نہیں بدل سکتا. قیامت کا افسوس اس کی حسرت اور ندامت کو نہیں بدل سکے گا. اور کیا رکاوٹ ہے؟ اب یہ ساری چیزیں قرآن کریم ہمیں ایک منظر کی صورت میں بیان کر. قیامت کا دن ہوگا، قرآن کریم کہتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. مجرم جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میرے کھاتے میں، میرے اکاؤنٹ میں کیا ہے، تو اس وقت وہ حسرت کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جب انہیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ اپنے ناخن چباتے ہیں اور چبا چبا کے ان کا برا حال کر دیتے ہیں. قرآن کریم کہتا ہے کل قیامت کے دن جب انسان کو حسرت ہوگی اور ٹینشن ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو چبائے گا. یعض الظالم علی یدیہ. اور کیا خواہش کرے گا، کیا تمنا کرے گا؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. وہ کہے گا کاش کہ میں نے پیغمبر کی بات مانی ہوتی، میں نے اپنے نبی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل اور اسوہ مانا ہوتا اور ان کی اتباع اور پیروی کی ہوتی. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اب کی کیوں نہیں تھی؟ کیوں نہیں کی تھی؟ قرآن کی اگلی آیت یہ بتاتی ہے. وہ بھی بتائے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش کہ میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا. کیوں نہ بناتا؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس لیے کہ مجھے تو بات سمجھ آ گئی تھی کہ آخرت کی تیاری کرنی ہے، زندگی کا حساب دینا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اس زندگی کے لیے تیاری کرنی ہے، لیکن میرے اس دوست نے مجھے اس طرف جانے نہیں دیا. کاش میں اسے اپنا دوست نہ بناتا. اور آج کے مفہوم کے مطابق دوستی صرف وہ نہیں ہے جو آپ کے کاروباری سرکل کے لوگ ہیں، جو ایجوکیشن میں آپ کے ساتھ ہیں. آج کے مفہوم میں دوستی میں وہ سب کے سب گروپس ہیں جو سوشل میڈیا پہ ہم نے جوائن کیے ہوئے. وہ سارے کے سارے لنکس ہیں جو آج سوشل میڈیا کی صورت میں ہمارے پاس ہیں. وہ سارے کے سارے لوگ ہیں جن کو ہم فالو کر رہے ہیں، یہ سارے ہمارے دوستی میں آتے ہیں. اس وقت انسان کہے گا کہ کاش میں نے اسے دوست نہ بنایا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. مجھے تو بات سمجھ آ گئی تھی لیکن اس نے مجھے اس طرف جانے نہ دیا، اس نے مجھے اس طرف لگنے نہ دیا. اور قرآن کریم نے ایک اور بات کہی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے، سمجھانے کے لیے بڑی گہری بات ہے. فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. خلیل کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، اگر اس کا ترجمہ ہم کریں جگری دوست کو.
قیامت کے دن سب جگری دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، الا المتقین، سوائے ان لوگوں کے جن کی دوستی، جن کا تعلق تقوی کی بنیاد پر اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے تھا۔ فرمایا وہ کامیاب ہوں گے، ان کی دوستی کل قیامت کے دن بھی دوستی ہی رہے گی، باقی سب کی دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی۔ اس لیے دشمنی میں بدلیں گی کہ ان کی بنیاد ہی غلط تھی، ان کی بنیاد ہی غلط تھی۔ آج بچے ماں باپ کے کہنے پہ برے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیتے ہیں، کہ باپ کہتا ہے اس کے ساتھ نہیں اٹھو بیٹھو تو کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیوں نہ اٹھے بیٹھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی باپ ایسے دوست سے منع کرے جو اچھی کمپنی کا ہو، اچھی سوچ فکر رکھنے والا ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انسان اس غلط کو غلط سمجھ نہیں رہا، اس کے نقصان سے آگاہ نہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَيُّكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اب ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے دوستی کس سے کرنی ہے۔ برا آدمی برے کو دوست بنائے گا، اچھا آدمی اچھے کو بنائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دو مزاج کے لوگ ہوں، الگ الگ مزاج ہو، الگ الگ سوچ ہوں، وہ اکٹھے چلے؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم جنس باہم جنس کند پرواز، اپنے مزاج کے لوگوں کے ساتھ انسان چلتا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث طیبہ میں ہمیں متوجہ بھی کیا اور ایک جانچنے کا، پرکھنے کا معیار بھی بتا دیا کہ کسی آدمی کو دیکھنا ہے نا تو اس کے دوستوں کو دیکھ لو، پتہ چل جائے گا وہ کیسا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ جو ہم سمجھتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ فلاں آدمی اچھا ہے اس کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا۔ اچھا آدمی اچھی صحبت میں چل سکتا ہے، اچھی کمپنی میں چل سکتا ہے، اچھا آدمی اسی کمپنی میں رہ سکتا ہے جو اچھی ہوگی، بری کمپنی میں نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی ویسا ہی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ جن کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے ان کا انتخاب بڑی سمجھداری کے ساتھ کرو، یہ دین اور دنیا دونوں میں تمہارے فائدے کے ہیں یا دین اور دنیا دونوں میں تمہارے نقصان کے۔ تو قرآن کریم میں یہ حسرت انسان کی بیان کی گئی، لیکن اس حسرت کا اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اسی انداز سے قرآن کریم نے قیامت کا منظر کھینچا ہے، اور اس منظر میں ایک بات یہ کہی کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، سرٹیفکیٹ کامیابی کا دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جنہیں ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اب جس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ملا، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب اس کی حسرت کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ ملتا، مجھے میرا رزلٹ کارڈ نہ ملتا، میرا سرٹیفکیٹ آج مجھے نہ ملتا۔ اور یہ کوئی قیامت کے دن یہ رزلٹ کارڈ میل پہ نہیں آئے گا کہ ماں باپ کو پتہ نہ چلے، دوستوں کو پتہ نہ چلے فلاں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ ساری انسانیت کے سامنے اناؤنسمنٹ ہوگی، فلاں بن فلاں آج سعادت مند ہو گیا، آج کے بعد اسے کوئی ناکامی نہیں۔ وہ آدمی خوشی سے اپنے سرٹیفکیٹ کو لہراتا ہوا پھرے گا، اور اناؤنسمنٹ ہوگی، اعلان ہوگا فلاں بن فلاں آج بدبخت ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ وہ آدمی شرمندگی سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرے گا،
قرآن کہتا ہے وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال نہ ملتا، یہ رزلٹ کارڈ نہ ملتا، ولم ادری ما حسابیہ۔ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے، وہ کہے گا کہ میں نے اس حساب کی تو کبھی فکر ہی نہیں کی، اس حساب کی کبھی فکر نہیں کی۔ اور اپنی غفلت کا ہم جائزہ لیں، اپنی غفلت کا ہم جائزہ لیں۔ ہم میں سے ہر آدمی کو پتا ہے بجلی کا بل جمع کرانے کی آخری تاریخ کیا ہے، ماؤں کو پتا ہے بچوں کی فیس جمع کرانے کی آخری تاریخ کیا ہے، انٹرنیٹ کا بل جمع کروانے کی آخری تاریخ کیا ہے۔ کیا ہوگا اگر ایک دو دن لیٹ ہو جائے گی؟ کچھ جرمانہ ہوگا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ لیکن آج اسی باپ کو، اسی ماں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ زندگی کا حساب ہوگا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہوگا، پوری زندگی کا ہوگا، ہر چیز کا ہوگا، اس کا احساس نہیں ہے۔ تو ہم اپنی اس غفلت کا اندازہ لگائیں کہ یہ غفلت کتنی گہری ہے، کہ صبح اور شام ہو رہی ہے، زندگی تمام ہو رہی ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں ہے کہ آج کا جو دن ہے آخر اس کا بھی تو کوئی حساب دینا۔ یہ ہماری غفلت کا عالم ہے۔ تو وہ کہے گا انسان وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ، کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اس کی پرواہ ہی نہیں کی تھی۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اب وہ کہے گا کاش مجھے موت آ جائے، لیکن موت تو نہیں آئے گی، موت تو بس ایک مرتبہ ہے، اس کے بعد اب زندگی وہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، خلود، دوام، ہمیشگی، خالدین فیہا ابدا۔ قرآن بار بار یہ بات کہتا ہے۔ اور پھر انسان آگے کیا کہے گا؟ دو جملے قرآن کریم کے ہم سب کی اصلاح کے لیے کافی ہیں۔ ما اغنا عنی مالیہ، ما اغنا عنی مالیہ، میرا پیسہ میرے کام نہ آیا۔ آج کی دوڑ، فکر، سوچ، ساری کی ساری چیزیں اس کے ارد گرد ہیں۔ کیسے جوڑا جائے، کیسے بنایا جائے، کیسے ڈبل کیا جائے، فلاں نے اتنا کما لیا، فلاں نے اتنا جوڑ لیا، فلاں یہ لے گیا، فلاں وہ لے گیا۔ ما اغنا عنی مالیہ، جس کے لیے سب کچھ کیا تھا وہ میرے کام نہ آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، پیسہ آنے کے بعد انسان کی اگلی منزل کیا ہوتی ہے کہ اب پیسہ لگا کے میں لوگوں میں نمایاں مقام حاصل کروں، حب جاہ، نمایاں ہونے کی حرص ہے۔ پھر وہ پیسہ لگاتا ہے، اور پیسہ لگا کے وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں، میرا ایک سٹیٹس لوگوں کو پتہ چلے، میری حیثیت لوگوں کو پتہ چلے، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے۔ وہ کہے گا ہلاک عنی سلطانیہ، میرا عہدہ، میری حیثیت، میرا سٹیٹس اور میری کرسی، میری پی آر، کوئی چیز کام نہ آئی۔ قرآن کہتا ہے اس منظر کو سوچو اور اپنی آخرت کی اصلاح کی، آخرت کو نظر میں رکھو، اسے سامنے رکھو۔ اور پھر اس سے بھی خوبصورت منظر جو قرآن کریم نے انسان کی حسرتوں کا، اس سے بھی خوبصورت تصویر جو انسان کی حسرتوں کی کھینچی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے قرآن کریم نے اسے بیان کیا سورہ الفجر کے اندر۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، قیامت کا منظر بیان کیا، اور منظر بیان کرنے کے بعد کہا اس دن انسان یاد کرے گا، کاش کہ یہ نہ کیا ہوتا اور یہ کیا ہوتا، کاش کہ میں ایسا کرتا اور ایسا کرتا، یہ کام کر لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، آج اس سوچنے کا کیا فائدہ؟ فیل ہونے کے بعد کوئی سٹوڈنٹ یہ سوچے کہ فلاں نوٹس بھی پڑھ لیتا، کلاس کو اچھے سے جوائن کرتا، لیکچر لیتا، سب کچھ کرتا، فیل ہونے کے بعد اس کا یہ سوچنا کوئی کام نہیں دیتا۔
دنیا میں ہو سکتا ہے کچھ کام دے جائے، لیکن آخرت میں وہ کہے گا کہ مجھے کام آ جائے۔ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى، اللہ فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے؟ اب اس کا سوچنا کسی کام کا نہیں۔ اب اگلی بات وہ قابل توجہ ہے، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ آج کا ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ زندگی بس ایک بار ملی ہے، اس کو انجوائے کرو، اس کو مرضی کے مطابق گزارو، جو دل میں آتا ہے وہ کرو۔ وہاں انسان کھڑا ہو کے کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کچھ اس کے لیے بھی جمع کیا ہوتا، اس لیے کہ زندگی وہی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی تو کوئی زندگی نہیں ہے، یہاں ہر راحت کے ساتھ تکلیف جڑی ہوئی ہے۔ انسان دنیا میں آنے سے پہلے موت زندگی کی کشمکش میں، دنیا میں آنے کے بعد ماں باپ اسے جس انداز سے پالتے ہیں، موت زندگی کی کشمکش میں، پھر زندگی سے انسان لڑا دوڑا، کبھی ادھر سے بچا کبھی ادھر سے بچا، اور کبھی یہ حاصل ہوا اور وہ چھوٹ گیا۔ یہ زندگی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہ زندگی ہے جو شروع ہوگی تو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس زندگی میں راحت ہوگی، جہاں تکلیف کا کوئی نام نہیں ہوگا، زندگی ہوگی اس میں موت نہیں ہوگی۔ اور وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کا خطاب وہاں پہ ملے گا کہ اب تمہاری مرضی ہے، جو چاہتے ہو، جو خواہش ہے، جو تمنا ہے، آرزو ہے، یہ سب میں تمہارا رب پوری کروں گا۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تو اس وقت انسان یہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ آج ہم اس زندگی کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زندگی کی جھلک معراج کے موقع پر دیکھ لی تھی، اس لیے آپ راتوں کو اٹھ کے روتے تھے، اس لیے آپ امت کے لیے روتے تھے، امت کے لیے غمگین تھے، اور آخری آنے والے انسان تک جو قیامت تک آئے گا اس کے لیے حریص تھے کہ وہ دیکھ چکے تھے۔ آج ایک باپ اپنی زندگی کے تجربات سے اولاد کو آگاہ کرتا ہے، لیکن اولاد نہیں سمجھتی۔ اولاد کہتی ہے باپ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اسے اس کی زندگی کے گزارے ہوئے اور اس کی زندگی کے جو حاصل تجربات ہیں وہ فضول باتیں لگتی ہیں۔ لیکن باپ کے جانے کے بعد جب ایک سٹیج ایسی آتی ہے، پھر بچہ بھی کہتا ہے ہاں باپ صحیح کہتا تھا، کاش کہ اس کو مان کے اس سے آگے میں چلتا، میں تو باپ کے تجربوں تک آج پہنچا ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جو مجھے پتا ہے، جو مجھے علم ہے، اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور فرمایا کہ تم آہوزاری کرتے ہوئے لوگوں سے الگ تھلگ ہو جاؤ، اور فرمایا جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتا چل جائے تو تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ ایسا ہولناک قسم کا وہ منظر ہے جس کے لیے مجھے اور آپ کو فکر مند کیا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو فکر دلائی جا رہی ہے۔ اور آخری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا، آج ہم کہتے ہیں نا لوگ کیا کہیں گے، آپ نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں چیک کرو اس کے اکاؤنٹ میں کتنی نیکیاں ہیں، کیا لے کے جا رہا ہے، آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اور خاندان کے لوگ، ورثاء، رشتہ دار، وہ پوچھتے ہیں چھوڑ کے کیا گیا ہے، گھر اپنا تھا کہ کرائے پہ تھا، کوئی بینک بیلنس تھا کہ نہیں تھا، بچوں کو سٹینڈ کیا کہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اگلی بات کرتے ہیں، خاندان کے لوگ پیچھے کی بات کرتے ہیں، تو فائدے والے کون ہیں؟ فائدے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کو گزارا۔
اس کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کو سنوارا. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے اور صرف اسلام کی خوبصورتی ہے، صرف اسلام کی خوبصورتی ہے. یہ دنیا کو بھی عروج پہ دیکھنا چاہتا ہے، یہ دین کو بھی عروج پہ دیکھنا چاہتا ہے. اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ دنیا چھوڑو، وہ کہتا ہے دنیا کماؤ اور ایسی کماؤ کہ دنیا کے لیے مثال بنو. لیکن جب آخرت کی بات آ جائے تو پھر ساری دنیا بھی چھوڑنی پڑتی ہے. چھوڑ دو. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ. اللہ فرماتے ہیں مجھے وہ بندے بڑے اچھے لگتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں اللہ کو بھولے ہوئے نہیں، بزنس بھی کرتے ہیں اللہ سے غافل نہیں ہیں، نماز سے غافل نہیں ہیں. ہمارا دین تو یہ دین ہے. لیکن آج ہماری کیفیت ہے اس ڈرگز لینے والے کی طرح، اس نشئی کی طرح جو نشے کا عادی ہے اور اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور ہم میں سے کوئی آدمی اسے جا کے کہتا ہے کیا زندگی بنائی ہے، کیا حالت بنائی ہوئی ہے، چھوڑو اسے. تو وہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا میں کتنے مزے میں ہوں. اس کے مزے تو اس آدمی کو نظر آ رہے ہیں کہ جو نشے میں نہیں ہے. نہ اس کی کوئی حالت ہے، نہ زندگی ہے، نہ گھر ہے، نہ بچے ہیں، نہ فیملی ہے. ترس آتا ہے. آج ہماری کیفیت بھی دنیا کے نشے میں آخرت سے غفلت کی وجہ سے بالکل ایسی ہے کہ پیغمبر جب اپنی قوم کو اس نشے میں دیکھتے تھے تو انہیں ترس آتا تھا، انہیں ترس آتا تھا. ہماری کیفیت اس نشئی کی طرح ہے جو کہتا ہے نشہ چھوڑ دوں گا تو دنیا کیا لگے گی، دنیا میں کیا بچے گا. ہماری کیفیت بھی واللہ ایسی ہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نافرمانی چھوڑیں گے تو دنیا کیا رہے گی. آخری حدیث قدسی اللہ اپنے بندے سے خطاب کرتے ہیں اور بندے سے کہتے ہیں کہ میرے بندے میں اپنے نافرمانوں کو نہیں بھولا تو تو میری مان لے تو تجھے بھول جاؤں گا. کیسی خوبصورت بات ہے، کیسی خوبصورت بات ہے میرے اور آپ کے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ میرے بندے میں اپنے نافرمانوں کو نہیں بھولا تو تو میری مان لے تو تجھے بھول جاؤں گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. تو اس غفلت سے نکلنے کے لیے قرآن ہمیں کہتا ہے آخرت کو پہلے، دنیا کو دوسرے نمبر پہ رکھو. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.